حقیقت، وحدت اور کثرت۔ ایک آدمی نے کہا کہ مولانا بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا آخر اس شخص کو میرا خیال میرے نزدیک لایا ہے۔ میرے اس خیال نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ تو کیسا ہے اور تیرا حال کیا ہے۔ اگر میری حقیقت بات کیے بغیر میرے پاس کھینچ لائی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آئی تو اس میں تعجب کیا ہے؟ بات حقیقت کا سایہ ہے اور حقیقت کی شاخ ہے۔ جب سایہ نے اپنی طرف کھینچ لیا تو حقیقت اسے اس سے بہتر طریق پر اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، نہ کہ بات، بلکہ اگر لاکھ معجزہ بیان کرو اور کرامت بھی دیکھے تو جب تک اس میں اس نبی یا ولی کا جزو مناسب نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جزو ہی ہے جو اسے جوش اور بے قراری کی حالت میں رکھتا ہے۔ کاہ میں اگر کھر باغ کا جزو نہ ہو تو وہ کھر باغ کی طرف ہرگز کھینچا نہ جائے۔ وہ جنسیت ان کے درمیان نہاں ہے اور نظر نہیں آتی۔ آدمی کا ہر چیز کا خیال اسی چیز کی طرف لے جاتا ہے، باغ کا خیال اسے باغ میں لے جاتا ہے اور دکان کا خیال دکان میں، لیکن ان خیالات میں فریب پوشیدہ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تو ایک جگہ جاتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس جگہ کو اچھی سمجھا تھا مگر یہ ویسی نہیں۔ یہ خیالات چادر کی مثال ہیں۔ چادر میں چھپے ہوئے آدمی کے ذہن میں خیالات آتے ہیں اور حقائق بھی اس کے سامنے رونما ہوتے ہیں، لیکن چادر میں لپٹا ہوا آدمی اس کے خیالات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے مقابلہ میں بغیر چادر والے آدمی کے خیالات قیامت ہوتے ہیں۔ جہاں آدمی چادر میں نہ چھپا ہو، حالات سے بے خبری نہیں ہوتی، اس لیے وہاں شرمندگی نہیں ہوتی۔ ہر حقیقت جو تجھے اپنی طرف کھینچتی ہے وہ کوئی اور شے نہیں، وہ وہی حقیقت ہے جس نے تجھے اپنی طرف کھینچا۔ جس دن راز جانچے جائیں گے۔ میں جو کہتا ہوں اس میں کلام نہیں کہ در حقیقت کھینچنے والا ایک ہی ہے، لیکن وہ کئی ہو کر نظر آتا ہے۔ تو نہیں دیکھتا کہ آدمی کو 100 رنگا رنگ چیزوں کی خواہش ہوتی ہے۔ کہتا ہے مجھے شوربہ چاہیے، مجھے سمبوسہ چاہیے، مجھے حلوہ چاہیے، مجھے کلیا چاہیے، مجھے پھل چاہیے، مجھے خرما چاہیے۔ یہ چیزیں کئی عدد بن جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ سب لاؤ، لیکن اس کی اصل ایک ہی ہے اور وہ ہے بھوک۔ کیا تو نے نہیں دیکھا جب ایک ہی چیز سے سیر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بس اب مجھے ان میں کچھ نہیں چاہیے۔ پس معلوم ہوا کہ دراصل 10 یا 100 چیزیں نہیں تھیں، صرف ایک ہی چیز تھی۔ ہم نے ان کا تعدد فتنہ ہی غرض سے رکھا ہے۔ خلقت کا یہ شمار فتنہ ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک ہے اور وہ 100 ہیں، یعنی ولی کو ایک کہتے ہیں اور بہت سی خلقت کو 1 لاکھ۔ یہ ایک بڑا فتنہ ہے۔ یہ نظر، جو فکر، جو انہیں بہت سارے سمجھتے ہیں اور اسے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ کون 100، کون 50 اور کون 60، مجبور، بے ہوش اور بے جان قوم کی طلسم پارے اور سیماب کی طرح جنبش کرتی ہے۔ اب تو انہیں 60 یا 100 ہزار کہتا ہے اور اسے ایک، بلکہ یہ متعدد قوم کچھ بھی نہیں، اور وہ 1000، لاکھ اور کروڑ ہا کروڑ۔ جب گنو تو وہ تھوڑا ہے لیکن شدت میں بہت زیادہ۔ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو ازراہ عنایت 100 نان مرحمت فرمائے۔ لشکر اس پر سخت برہم ہوا کہ اس شخص کو یوں خاص حوصلہ افزائی کی گئی۔ بادشاہ نے اپنے آپ سے کہا وہ دن آنے والا ہے جب میں تمہیں دکھا دوں گا کہ جب تم جان لو گے میں نے ایسا کیوں کیا۔ چنانچہ جب لڑائی کا دن آیا یہ سب بھاگ گئے اور وہ شخص اکیلا لڑا۔ بادشاہ نے کہا میری وہ عنایت اس مصلحت سے تھی۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی قوت ممیزہ کو خود غرضی سے معرہ رکھے اور دین میں دوست کو تلاش کرے، کیونکہ دین دوست شناسی ہے۔ لیکن جب عمر کو قوت ممیزہ کے دروازے سے گزار دیا تو قوت ممیزہ کمزور ہو گئی۔ اب اس یار دین کو نہیں پہچانا جا سکتا تو اپنے اس وجود کی پرورش کرتا رہا جس میں تمیز نہیں۔ تمیز ایک صفت ہے۔ تو نہیں دیکھتا کہ پاگل آدمی بھی ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں لیکن اس میں تمیز نہیں ہوتی۔
تمیز وہ معنی لطیف ہے کہ جو تجھ میں ہے اور تو بے تمیز جسم کی پرورش میں رات دن لگا ہے۔ تو یہ بہانہ کرتا ہے کہ تمیز جسم ہی سے قائم ہے، آخر جسم بھی تو تمیز ہی سے قائم ہے۔ یہ کیا کہ تیری ساری توجہ جسم کی دیکھ بھال پر مرتکز رہی اور تمیز کو تو نے بالکل بھلا دیا، حالانکہ وہ اس سے قائم ہے۔ یہ اس سے قائم نہیں، وہ نور آنکھ اور کان وغیرہ کے ان کے دریچوں ہی سے باہر آتا ہے۔ اگر یہ دریچے نہ ہوں تو وہ دوسرے دریچوں سے نکل آتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ تو سورج کے سامنے چراغ لے آتا ہے کہ میں اس کی مدد سے سورج کو دیکھوں۔ حاشا کہ اگر تو چراغ نہ لاتا تو بھی سورج اپنے آپ کو دکھا ہی دیتا، چراغ کی ضرورت ہی کیا تھی۔ خدا کی طرف سے امید منقطع نہیں کرنی چاہیے، امید سر راہ محفوظ و مامون ہے۔ اگر تو راستہ پر چل نہیں رہا تو سر راہ دیکھ ہی لے، یہ نہ کہہ کہ میں ٹیڑھا چلتا رہا ہوں۔ تو راستے کو سامنے رکھ، ٹیڑھا پن نہیں رہے گا۔ راستے آسائے موسوی کی طرح ہے، وہ کجیاں ایک جادو کی مانند ہیں، جب راستے سامنے آتی ہے تو وہ سب کچھ نگل جاتی ہے۔ اگر تو نے بدی کی ہے تو تو نے اپنے آپ ہی سے کی ہے، تیرا ظلم اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ایک پرندہ تھا کہ پہاڑ پر بیٹھا اور اڑ گیا، دیکھو اس سے نہ تو اس پہاڑ میں کچھ اضافہ ہوا اور نہ کمی ہی ہوئی۔ جب تو راہ راست پر آ گیا تو باقی کچھ بھی نہ رہا۔ امید کو ہرگز ہاتھ سے نہ دے۔